والے پوری دنیا میں، صرف یہ نہیں کہ ہندوستان میں، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو آج لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے ہوں گے اور پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم بھی آج امام اہل سنت کی بارگاہ میں کچھ کلمات گلدستہ پیش کرنے کی جو سعادت حاصل کر رہے ہیں، مولا اس کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ خصوصی دعا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے حق بولنے، ہم سب کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، بلبل لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور پھر ہم جھوم کر یوں کہتے ہیں کہ دل میں جو شمعہ عشق رسالت کی جلی ہے، ہمارے دل میں جو حضور کی محبت کا شمعہ جلا ہے نا، حضور کی محبت کا جو چراغ جلا ہے ہمارے دل میں، تو شاعر اس کو اس انداز بیان کرتے ہیں کہ دل میں جو شمعہ عشق رسالت کی جلی ہے، واللہ یہ دولت بریلی سے ملی ہے، دل میں جو شمعہ عشق رسالت کی جلی ہے، واللہ یہ دولت بریلی سے ملی ہے، اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکثیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکثیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آج دنیا سنیت کے امام، جس نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، جس نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، جس کے احسان ہم اپنی زندگی میں کبھی ادا نہیں کر سکتے، جس کو دنیا مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل برلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جانتی ہیں، اور مشہور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ آج جو ہماری ایمان سلامت ہے، آج جو ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کا چراغ روشن ہے، آج جو ہم صحابہ کرام سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، آج جو ہم اہل بیت اطہار کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے، آج جو اولیاء کرام، صوفیاء کرام، بزرگان دین کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی دین ہے، امام اہل سنت کا فضل ہے، امام اہل سنت کی دین ہے، اور انہی کے صدقے سے، انہی کی وجہ سے آج ہمارے دلوں میں ایمان کا چراغ روشن ہے، حضور کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ اولیاء کرام، صحابہ کرام، خلفاء راشدین کرام، اہل بیت اطہار کرام کی جو محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں جل رہا ہے، یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل برلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا ہے، آپ کی عنایت ہے۔ اب لوگوں کو نا ایک چیز کا اعتراض ہوتا ہے، اور لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، کہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی کہ یہ لوگ نا بریلوی لوگ جو ہیں وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت کہتے ہیں، ابو بکر صدیق کو تو حضرت کہتے ہیں، عمر فاروق کو تو حضرت کہتے ہیں، عثمان غنی کو تو حضرت کہتے ہیں، حضرت علی کو تو حضرت کہتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کو تو حضرت کہتے ہیں، امام حسین کو تو حضرت کہتے ہیں، لیکن امام احمد رضا کو نا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا کم علمی والے لوگ اس طرح کے بیان دیتے ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اعلیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اعلیٰ کن کن جملوں میں اور کب کب استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کم علمی والے ہوتے ہیں نا، میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ڈھلک باز لوگ، یہ ڈھلک باز لوگ ہوتے ہیں، یہ جو مداری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو
کہتے ہیں کہ ہم تصوف کی دنیا میں، حالانکہ تصوف کی تاثیر واقف نہیں ہوں گے لوگ، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تصوف کے ماننے والے لوگ ہیں۔ تصوف کے ماننے والے لوگ یہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ ڈھلک باز ہیں۔ یہ ڈھلک باز لوگ، یہ مداری ٹائپ کے لوگ، یہ کم علم رکھنے والے لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو کیا، انبیاء کرام علیہ السلام مل کر میرے مصطفیٰ کریم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اور تمام صحابہ کرام مل کر حضور تو کیا کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تمام صحابہ مل کر کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اور تمام اولیاء اللہ مل کر حضور کے ایک ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ معنی تو بالکل بولنا، یہ تو سراسر جہالت ہے کہ یہ لوگ نا حضور سے بڑا سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، ابوبکر صدیق سے بڑا سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، عمر فاروق سے بڑا سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اعلیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے بڑا، اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے بڑا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ان کے ہم عصر تھے، ہم عصر سمجھتے ہیں، ان کے جو دور کے علماء تھے، دور کے مفتی تھے، دور کے محدثین تھے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فقہی کو دیکھ کر، امام اہل سنت کی صلاحیت کو دیکھ کر، امام اہل سنت کی علم کو دیکھ کر، امام اہل سنت اس دور کے جو علماء تھے، اس دور کے جو مفتیان کرام تھے، اس دور کے جو محدثین کرام تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو بڑے حضرت کہا تھا کہ یہ ہماری جماعت میں سب سے بڑے ہیں، اعلیٰ ہیں ہماری جماعت میں۔ اس دور کے جو علماء تھے، حفاظ تھے، اس دور کے جو محدثین تھے، مفتیان کرام تھے، ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہماری جماعت میں اس وقت، ہماری جماعت میں جو سب سے بڑے ہیں وہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بازل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بڑے ہیں ہماری جماعت میں۔ اس سے مراد قطعی نہیں ہے معاذ اللہ کہ صدیق اکبر سے بڑے ہیں، قطعی نہیں ہے کہ عمر فاروق سے بڑے ہیں، قطعی نہیں ہے کہ عثمان غنی سے بڑے ہیں، قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت علی سے بڑے ہیں معاذ اللہ، بلکہ امام اہل سنت تو ہمیشہ کہے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ تو یہ جو ڈھلک باز لوگ ہیں نا، یہ مداری ٹائپ، یہ رافضی قسم کے لوگ، یہ لوگ اس طرح کے جو ان کو پتہ ہی نہیں کہ اعلیٰ کا معنی کتنی جگہ پر کب کون سے معنی پر استعمال ہوتا ہے اعلیٰ کا معنی۔ تو یہ صرف لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، سیدھی سادھی عوام کو بہکانے کے لیے، لوگوں کے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں جو پھیلاتے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے، اور ایسے لوگ اعتراض کرتے ہیں اعلیٰ کی شان میں، اعلیٰ کے فتووں کو لے کر، جن کو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا، صحیح میں کہہ رہا ہوں میں، ایسے لوگ اعتراض کرتے ہیں جن کو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو اگر نام پڑھنے کے لیے، تو نام کتاب کو پڑھ کے سمجھنا تو بڑے دور کی بات امام اہل سنت کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی زندگی میں جو کتابیں لکھی ہے نا، ان کتابوں کے نام اگر پڑھنے کے لیے کہوں نا تو یہ نام بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے ڈھلک باز اور ایسے مداری ٹائپ کے لوگ اور امام اہل سنت پر اعتراض کرنے چلے آتے ہیں، ایسے لوگ ڈھلک باز لوگ جن کو کہوں کہ اعلیٰ حضرت جو کتابیں لکھی ہے نا، وہ کتاب کو پڑھ کے سمجھانا تو بڑی دور کی بات ہے، تو صرف وہ کتابوں کے نام پڑھ کے بتا دے، نہیں بتا سکتے۔ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں میں، چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ امام اہل سنت کی کتابوں کے نام یہ ڈھلک باز لوگ کبھی نہیں پڑھ سکتے، پڑھ نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے۔ نام پڑھ کے، کتاب کے اندر جا کے کتابوں کے بارے میں پڑھنا، کتاب میں جو اعلیٰ حضرت نے جو دلائل دیے وہ پڑھنا تو بڑے دور کی بات ہے، نام نہیں پڑھ سکتے جی، نام، اور آ جاتے منہ اٹھا کے اعتراض کرنے کے لیے اعلیٰ کے بارے میں۔